پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت دور سے اگر آئے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم اتنا نہیں ہوتا ہے جی، اور یہ تو الحمدللہ ناظم صاحب سلجھے ہوئے ہیں، ورنہ ناظموں کی مجبوری ہوتی ہے، مگر یہ ہمارے علاقے کے ہیں، پاس کے ہیں، بالکل قریب کے ہیں جی، اور ان کی نظامت جلسے کے کسی ناظم نے نہیں، بلکہ جس نبی نے فرمایا کہ یہ حلال ہے تو وہ ایمان والوں کے لیے حلال، آقا نے فرمایا یہ حرام تو ایمان والوں کے لیے وہ حرام۔ حرام۔ بہت اچھا۔ وہی نبی فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، آقا فرماتے ہیں آل رسول سے ایک لمحے کی محبت، کیا بات! پیارے میری تیری بات ہو تو پلٹا دو، ہو سکتا ہے کوئی مطلب کے طور پہ کہتا ہو، مگر یہ نبی کی بات ہے، اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے جی، اور جو بات کہوں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا، بہت اچھا حضرت۔ یہ نہیں ہے کہ میں کمیٹی والوں کا منہ دیکھ کر کے بولوں۔ جی، آقا فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، آل رسول سے ایک لمحے کی محبت، کیا بات! آقا فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو، لوگ دعائیں کرتے ہیں، مگر ذرا حدیث شریف کو دیکھیں، آقا فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ، آقا فرماتے ہیں آل رسول کی محبت دل میں تھی، سید زادوں سے محبت کرتا ہوا جو ایمان والا ان نبی کے نوازوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو وہ شہید کا مرتبہ پا کر کے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی تک نہیں، نبی فرماتے الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا۔ اور مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی بولنا ہے، جی، مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی سنیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، آقا فرماتے ہیں جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے 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 اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا گیا۔ کیا بات ہے! واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی جی، موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان آپ ان کا دیدار کریں اللہ، ماشاءاللہ، اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل کریں، سبحان اللہ۔ مگر اب ذرا توجہ کریں اس طرف، میں آیا میں نے دیکھا کہ ہاں الحمدللہ نوٹ لوگ دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، شاعروں کو بھی اور لوگوں کو بھی، مگر ایک بات بتا دوں، دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ غلط ہے۔ جی،
دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے. جی. جتنے یہ کود رہے تھے ان میں سے دو چار کے شعر سمجھ میں آتا ہوگا، باقی ایک دوسرے کو دیکھ کے اور نوٹوں کو دکھا کے پھینک پھینک کے دے رہے تھے. جی. اگر میں کسی کی دعوت کروں اور مرغا بناؤں اور ڈونگا بھر کے تمہارے پھینک کے مار دوں، لے کھاؤ تو کھاؤ گے کیا؟ صحیح ہے. اپنے طریقے سے مت ہٹو. کیا بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. کیا بلہ لگا لیا تو اس کا مطلب پورا سب کچھ حاصل ہو گیا، چاہے ڈانس کریں یا ناچیں؟ اللہ اللہ. ذرا آقا کی حدیث سنو پیارے، توجہ ہے. بس 3-4 باتوں میں ہی بات پوری ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو جائے گا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنے لوگ آئے ہیں جی. ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو اور پھر جا کر کے بتانا. اگر مجھ جیسا مولانا کہے جو نبی کا غلام ہے ہاتھ اٹھا دے، جو نبی کا غلام ہے نعرہ لگا دے، بھلے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، مگر پیارے ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کے بتاؤ تو آپ غلام نبی ہیں کہ نہیں. آپ کے بال کیا آقا سے میل کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا چہرہ اللہ والوں سے میل کھاتا یا نہیں؟ آپ کے کپڑے اللہ والوں سے میل کھاتے یا نہیں؟ آپ کے چلنے کا ڈنگ، پہننے کا ڈنگ، اوڑھنے کا ڈنگ، کھانے پینے کا ڈنگ اللہ والوں سے میل کھاتا ہے یا بمبئی میں فلمیں بنانے والوں سے؟ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا. بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، مگر پیارے آسان سن لو، نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. مگر میں کہنا چاہوں گا پیارے، نعرے تو بہت لگا لیے ہم نے، میں تمہارے نعروں کا مخالف نہیں ہوں، مگر نعرہ لگانا ہے تو اپنے کردار سے نعرہ لگاؤ، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ، اپنے اعمال سے نعرہ لگاؤ. تمہاری زبان کہے نہ کہے، مگر جو تمہارے ساتھ رہے تمہیں چلتا ہوا دیکھ کر کے کہے یہ جا رہا غلام نبی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اب ذرا غور کرو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا، آق ومنال ومکذب بقدر. کتنے لوگ ہیں یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں. اب سب کے بارے میں پوچھو. کس سے پوچھنا؟ آقا سے. عالم تصور پوچھو، کہو آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے، چندہ دینا لینا قبول نہیں، اور آگے بڑھو اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اور اگر حج کرے تو حج قبول نہیں. نبی فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی قسم کے بولو؟ 3. اب یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم خالی مولی کود کود کے نعرے لگا رہے ہیں اور سب یہی ختم ہے. کیا بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کام کر رہے ہیں سب بیکار ہیں. نبی فرماتے سلام
آقا نے فرمایا، اور کوئی مائی کا لال حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ جی واہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں یہ ڈھونڈو، اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں؟ جی حضرت۔ پھر گریبان میں جھانکو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا۔ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، خالی کود کود کے آؤ اور چلے جاؤ اور کوئی فائدہ نہ ملے۔ جو اپنے اندر چور ہے اس کو نکالو نا، جو اپنے اندر برائی ہے اس کو دور کرنا نا۔ بولو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیار ہو سننا چاہ رہا ہو؟ چاہے وہ کھڑے ہو یا بیٹھو، چاہے وہ مولانا ہو یا میں ہوں، امام ہو یا مقتدی ہو۔ صحیح ہے صاحب، توجہ۔ آقا فرماتے صلاة لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی نے فرمایا ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں۔ جب نماز روزہ نہیں تو پھر جلسہ کہاں سے؟ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون ہے سن لو۔ نمبر 1، توجہ رکھنا، جی کیا بات ہے، غور کرنا۔ 50% لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ باتیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کام کی باتیں بتاؤں۔ جی بہت اچھا۔ نبی فرماتے نمبر 1، تیار ہو کون ہے وہ جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کون ہے؟ آقا فرماتے الا قل والدی۔ اللہ۔ نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، میں آیا مجھے تو نوٹ دے دیے مگر اماں کھانس رہی ہے، 50 روپے کی دوا نہیں دلوائی۔ کوئی مولانا آیا، میں آیا مجھے 15-20 ہزار روپے نذرانہ دے دیے مگر باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، صرف لوگوں میں واہ واہی حاصل کرنے کے لیے 500 کا نوٹ پیچھے رکھا، 10-10 کا دے کے جا رہا ہے مگر تو نے ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا۔ کان کھول کے سن لو جلسے میں آنے والوں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات حضرت۔ دروازہ اللہ اکبر، اللہ بہت اچھا حضرت، واہ واہ، ضرورت ہے بھائی اس بیان کی، واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، دروازہ بند، جی دروازہ بند۔ دکھاوا اتنا حضور سید صاحب قبلہ، دکھاوا اتنا ہے 500 کا پیچھے رکھے گا اور 10 کا دے کے جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور تھوک لگا لگا کے یوں تاکہ پورا مجمع، کچھ لوگ گن کے دیتے ہیں ایسے، قرضہ رہا نہیں، دکھانا مقصد ہے۔ جب دکھاوے کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی تیرا 10 کا نوٹ کا کیا بنے گا؟ مگر پیارے سنو، جب جلسے میں آئے تو سن لو، یہ بات لے کر کے جانا، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے اور ماں باپ ناراض ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارے روزے قبول نہیں، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں، تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اب جلسہ کرو گے تمہارا خوشبو دے گا، نمازیں پڑھو گے تو قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی بیٹھے رہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، شہنشاہ ترنم بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ کا نہیں ملک ہندوستان کا محبوب لے جا وہ عظیم شاعر شہنشاہ ترنم اسد اقبال
پاک الکتبی تشریف لا چکے ہیں. آپ کی طرف سے ممبر رسول پر بیٹھنے والے یہ طلبہ حضرات اور ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. آپ جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، کیونکہ بہت ہاتھ پیر دبا کر تو آپ کو بٹھایا گیا ہے، مشکل ہے کھڑے ہو کر پھر ایسی بیٹھ جائیں آپ. دیکھیے اسٹیج کی بہاروں میں اور بہار آ گئی. ہندوستان کا معروف مشہور شاعر، توجہ ہے نا میری طرف، جن کا نام اسد اقبال، وہ حاضر ہو چکے ہیں. توجہ رکھیں بیٹا، او بیٹا بات نہیں، ماشاءاللہ. توجہ رکھو میری طرف. میں نے بتایا نا اسد اقبال صاحب کے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھائی بھی ہو سکے، مجھے معلوم نہیں ہے، الحمدللہ ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہے چچیرے تیرے ہو سکتے ہیں، جی ہاں الحمدللہ. اسد اقبال صاحب کے والد صاحب بھی ہیں الحمدللہ، مگر میں جو ابھی فی الوقت نہیں ہیں مگر الحمدللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. میں جو سمجھتا ہوں ان کو جو شہرت ملی ہے، جی پتہ نہیں کون سی نبی کی نعت کا کون سا شعر مقبولیت کے دروازے تک پہنچ گیا ہو. بہت اچھا حضرت، صحیح بتا رہا ہوں میں، ماشاءاللہ. پتہ نہیں کون سا شعر جی بہت اچھا، سبحان اللہ. جس سے آقا راضی ہو گئے ہوں اور اب یہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. چلو وہیں پہ بات چل رہی، توجہ رکھنا. جی ماشاءاللہ. الحمدللہ خرچ کرتے ہو بہت زیادہ اور کرنا چاہیے، جی مگر سنو جہاں پہ رکاوٹیں ہیں، جہاں پہ باتیں آتی ہیں سننے میں، کتنے نوجوان کچھ دلی کمانے چلے جاتے ہیں، کچھ بمبئی کمانے چلے جاتے ہیں اور کما کے الحمدللہ لاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ایک مہینے سے بیمار ہے، ہمارے باپ کس حال میں ہے، ہماری ماں نے کھایا یا نہیں کھایا. بس مجمع میں آ کر کے اس کی واہوائی ہو جائے اور بس کام ہو گیا. توجہ رکھنا. اللہ نبی نے فرمایا وہ شخص، اور ایک بات تلوار کی دھار پہ چل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اسی لیے بزرگوں کے پاس آتے تاکہ دعائیں قبول ہوں. الحمدللہ بولو، دعائیں قبول ہوں. سبحان اللہ. مگر یہاں پر بھی دیکھو، اگر 1000 سے زیادہ تقریباً پیر ہو، جی اور وہ پیر بھی نقلی پیر کی میں بات نہیں کرتا، اس کے تو مارو گولی، جی ہاں. مگر ماری مدیوں کے پکڑ جاؤ. جی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، جی ہاں. مطلب اس کو چھوڑ دو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. محاورہ پورا کرنے کا جی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اب کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا، سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہو. مگر پیارے سنو، ادھر لائن میں وہ حضرات ہو اور ادھر تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہو. توجہ رکھنا. جی اور تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، ماں باپ کی نہ سنتے ہو اور ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہو. تو یہ 1000 پیر جی اگر تمہارے لیے دعائیں کرے تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، اللہ اکبر. اللہ جب تک کہ ماں باپ ناراض. اب آگے چلنا، مجھے سمجھ میں آگے بات ذہن میں رکھو گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک چیز اتنی تیزی سے دوڑی ہے ہمارے سماج میں، اتنی تیزی سے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اس طرف سے اس طرف تک میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کروں گا پھر اس کے جواب میں. جی ایک شخص ہے،
اس کا سگا بھائی ہے. کون ہے بولو؟ سگا بھائی. سگا بھائی. اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کتنا غمزدہ ہوتا ہے. جی. دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ و کلام پڑھا جاتا ہے. مگر ایک شخص ایسا جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اور اس کا مرا ہوا بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ سامنے لیٹا ہو اور اس کا سگا بھائی نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے. بولو وہ انسان کتنا برا ہوگا. تم نے دیکھا آج تک ایسا کوئی؟ بولو نہیں. تمہارے گاؤں میں ہے کیا نہیں. جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تم نے دیکھا ایسا؟ سماج میں 50% لوگ موجود ہیں. موجود. اللہ. پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دیکھو اپنے آپ کو. 50% لوگ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہمارے سامنے نہیں آیا. کون ایسا بھائی ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ بولو پسند کرے گا کیا؟ بولو. اور اگر نہیں کرے گا تو آج آل رسول کی موجودگی میں سید نوری میاں، سید فیضی میاں، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ توبہ کر کے جائے گا اگر ہوگا تو. جی انشاءاللہ. بولو میں بتاؤں؟ جی. سننا چاہ رہے ہو؟ اب میری بات چھوڑو، ناظم صاحب کی چھوڑو، کسی عالم کی چھوڑو، اللہ کا فرمان سنو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ فرماتا، ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. قرآن پاک کی آیت ہے اور تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، مگر ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو. اللہ کا فرمان ہے، پیارے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اکبر. اللہ. اچھا کو اللہ اکبر. اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں دکان پہ چائے بھی پی رہا اور غیبت بھی کر رہا. جی. مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد سیڑھیوں پہ آیا ہے، برائی کرنا شروع کر دی. تیسرے نے کسی نے کہہ دیا کہ ارے کیا کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو؟ تو چھوٹتے ہی بولتا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. ارے غیبت جانتے ہو کیا؟ غیبت کا مطلب معلوم ہے؟ اگر میرے اندر وہ برائی ہے اور وہ میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہے پھر گڑھ کے بیان کرنا، یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کتنے لوگ غیبت میں ملوث ہیں اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے اندر بھی یہ برائی پھیل چکی ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. ہم لوگوں کے اندر کسی ایک شاعر، کسی ایک عالم، کسی ایک مقرر کسی کو مدعا بنا، گھنٹوں گھنٹوں برائی، گھنٹوں گھنٹوں برائی. دیکھتے نہیں کوئی اچھا عالم آئے اس سے قرآن کی تفسیر پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی کام کی بات پوچھے. نہیں، ایسی بات لے کے بیٹھے گا، گھنٹوں گھنٹوں غیبت میں گزار دے گا. قرآن کہا
चला गया। अल्लाह का फरमान प्यारे गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा सुनो, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करेगा, चुगली करेगा, बुराई करेगा, पीठ पीछे आज बुराई करने वाले कितने लोग हैं। अल्लाह का फरमान है, ऐसा है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खा सकता है क्या गोश्त? नहीं, मगर इतना जरी हो गया, इतना निडर हो गया है, इतना निडर, कभी तौबा ही नहीं करता। और अगर कोई बात वैसी बता दो ना फजीलत की, तो कूद के खड़ा हो जाएगा कि हाँ हम जन्नती हैं, जन्नती, और खड़े खड़े मूत के आया खड़मुत्तू गई का। नमाज ईशा की नहीं पड़ी है। कुर्बानियां बहुत देनी पड़ती जी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कलमा पढ़ लिया ईमान है, जन्नत में तो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है जी। ये भी याद रखियो। इतना बड़ा निडर, इतना बड़ा निडर। अल्लाह, हदीस शरीफ है हजरत जी, नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। अल्लाह, 100 मरतबा, दोनों हदीसें 100 मरतबा का भी जिक्र है। तौबा का मतलब है माफी मांगना जी। माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। तौबा कौन करता है? जो गलती करता, गुनाह करता। माज़अल्लाह, क्या नबी गुनाहगार थे? नहीं, माज़अल्लाह, नबी खताकार थे? मेरे आका सर से लेके पांव तक मासूम अनिल खता, बेशक बेशक, गुनाहों से पाक, बेशक, बुराइयों से पाक। तो फिर 100 मरतबा तौबा क्यों? 70 मरतबा तौबा क्यों? इसलिए ये हदीस तालीम उम्मत के लिए है, तुम्हारे और हमारे लिए है। जो नबी सर से लेकर के पांव तक, सर से लेकर के पांव तक पाक हो, साफ हो, गुनाहों से पाक हो, वो तो 70 मरतबा तौबा करे। और हम और आप गुनाहों में फंसे हुए, कदम कदम गुनाहों में, रुंगटा रुंगटा गुनाहों में, दामन गुनाहों से भरा हुआ, हमें और आपको कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद एक जिंदाबाद। बंदा नहीं मिलता, क्या बात है, एक बंदा नहीं मिलता। कभी जाओ मजार शरीफ पे, कभी जाओ बदायूं शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, बिलग्राम शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, जाओ तो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, दोनों हाथ कटे हुए जी, प्याला सामने रखा है, भीख मांग रहे हैं। तवज्जो रखो बेटा, बोलो मत, जाने दो। प्याला सामने रखा है, तुम दे तो सकते हो, वो ले नहीं सकते, प्याले में डालना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जिनके पांव भी कटे हुए, बेचारा मच्छर नहीं उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। इस दौर में एक दूसरे से कितनी नफरत करते, कैसे वो लुकमा खाता होगा जिसके इतने हाथ कटे हुए, कैसे पानी पीता होगा, कैसे वो कपड़े बदलता होगा। हमें ठंड लगी गर्म पहन लिए, गर्मी लगी ठंडे पहन लिए, पानी पी रहे। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पांव दिए। बहुत अच्छा प्यारे, कभी इन हाथों का हिसाब लिया? कभी इन कानों का हिसाब लिया? कान में एयरफोन लगा के रात भर तू गाने सुनता रहता जी। कभी इन आंखों का हिसाब लिया? आंखों का उधर ही जाके खड़ा होता है जिधर से लड़कियां ज्यादा गुजरती। बार बार हमने तो जुलूस तक में हजरत ऐसे देखे। जुलूस से पहले मैंने बयान किया था, तौबा तौबा, जुलूस में रिबिन बांध लिए और बस कमर से कपड़े बांध लिए, कूद रहा फाद रहा, जहां छत पे लड़की खड़ी है उधर ही ज्यादा इसे जोश आ रहा है, उधर ही ज्यादा कि ये है मेरे नबी की शान। देखो बच्चा बच्चा है कुर्बान। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल बहुत अली। अच्छा पैगाम, क्या बात है। नारे लगा रहा है, जहां अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला, वहां पे जाकर के उन्हें चिढ़ा रहा, नारा लगा रहा कि हम सब एक है, और जने क्या क्या कह रहा, हमारा मजहब एक, हमारा, ऐसे नारे लगा रहा जो वहां पे उसको ये नारे नहीं लगाना चाहिए। टॉफी फेंकता, छत पे को टॉफी है, जेब में टॉफी भरे फिर रहा है। वो नाते हैं
जो पाकिस्तान से पढ़ी गई हैं, वो कुछ उसमें धुमक और वो जने क्या क्या वो सब ऐसा लगता है, नौजवान नाचने लगते हैं उस पे। डीसीएम पे डीजे रखे, वो जो सोड़ा आया है ना नाच शरीफ, वो डीसीएम पे वो रखा है डीजे, और वो बास रिबिन नचा रहे और कूद रहा और नाच रहा। इसको गुलाम नबी बोलोगे? नहीं, क्या बात है। अरे तुम्हारा जुलूस ऐसा होता, क्या बात है? तुम्हारा तरीका ऐसा होता, तुम्हारे चलने खाने पीने का तरीका ऐसा होता कि हर एक की जबान ये कहती कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सर जमीने उनई। बहुत अच्छा हजरत। कमेटी वाले बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, मुबारकबाद के लायक है। महीनों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से, मगर सिर्फ कूदने के लिए नहीं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि इतने बड़े शायर को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान में मारूफ और मशहूर है, समझे, ताकि पैगाम पहुंचे नज़म के जरिए और नसर के जरिए तुम्हारे घरों तक पैगाम पहुंचे। ये हाथ जो दिए कभी सोचा, और ये सांसें जो दिए, सांसें बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल। एक मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेता है, किसी का अब्बा ने दिए। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और मेरे आका का रसूल का करम है जी। ये नेमत है अल्लाह ने, जो एक मिनट में सांसें ले रहे हो। तुम सो रहे हो तो सांसें ले रहे हो, जाग रहे हो तो सांसें ले रहे हो। तुम्हारा चलना फिरना, खाना, उठना, बैठना, देखना, सब कुछ इन सांसों की बिना पर है। बोल कितनी मर्तबा तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। आज कोई गले में हार डाल दे तो 10 मर्तबा शुक्रिया अदा करता है, 100 रुपए दे दे तो शुक्रिया अदा करता है, गले में शॉल या रुमाल डाल दे शुक्रिया अदा करता है। और इतना बड़ा लालची है, अगर किसी का घर खरीदना है तो छुप छुप के उसके घर जाके कुल्ली छोड़ता है जी। अपने घर पे खाना खाएगा, उसकी खैर और खबर लेगा। मतलबी इंसान। जरा सोच, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतों से तुझे नवाजा, हाथ दिए, कान दिए, बोल तूने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया? अरे अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा होता है, अल्लाह का शुक्र नाच के अदा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र तेरी मेरी बहन बेटी को तक के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों में लड़ाई करा के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों पर जुल्म करके नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। फजर की नमाज पढ़, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू है और रो रो करके तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यही बातें तुम्हें पसंद नहीं आती जी। तुम्हें चुटकुले पसंद आएंगे, तुम्हें वैसी बातें पसंद आएंगी। वो हाथ कटा हुआ इंसान, आंखों में आंसू आ जाते, मच्छर नहीं उड़ा सकता वो। तुम्हें अल्लाह ने हाथ दिए, क्या बात, आंखें दी, संभालो अपने आप को। आज के बाद गीबत करना छोड़ दो। ये जबान जो ना बड़ 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 बड़, अगर एक मसला कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं याद हो गया ना तो बस पहले मस्जिद में जाके इमाम से ठोक देता है जी। इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान जो चीज से याद नहीं वो नहीं पूछता, इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान। और अल्लाह माफ फरमाए, हजरत माफ करना। अगर इमाम रखो मस्जिद में ना तो जो तुम्हारे यहाँ आलिम हो, तुम्हारे यहाँ पास में जैसे मियां हुजूर का मदरसा, वहां ले जाकर के पहले उसकी तिलावत सुनवाओ। कितने लोग ऐसे जिनके पीछे नमाज ही नहीं हो रही जी, बहुत उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हैं, सच है, उन्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो सस्ते से सस्ता मिल जाए बस, बिल्कुल सस्ता। कपड़ा पहनेगा तो अच्छा पहनेगा, रोटी चावल खाएगा तो अच्छी खाएगा, गोश्त वगैरह न कटे, समझे। कभी पीछे बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा हो रहा, साहब बंद हो गया, क्या हो गया? और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो कहीं चर्चा नहीं जी। किसी आलिम को, अच्छे इंसान को कई जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो, दोहरानी पड़ी है, दोहरानी।
جی حضرت، خالی کپڑوں کو مت دیکھو، چہرے کو مت دیکھو، تلاوت سنواؤ۔ جو اس علاقے کا ہے، اس علاقے میں جو بڑا مدرسہ، وہاں لے جاؤ، پہلے سنواؤ کہ حضرت دیکھیے یہ نماز کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ وہ مسائل پوچھ لیں گے، دو ایک جو ضروری ہوگا وہ بتا دیں گے، اور اچھی تنخواہ دے کر کے اسے رکھو، اچھی تنخواہ۔ تم 5,000 روپے دے رہے ہو، 7,000 روپے دو گے، بڑا تم وہ کر لو گے، تیر مار لو گے۔ تمہیں بٹھال دوں 10,000 دے کر کے خرچہ کرا لوں، تمہارے گھر کا خرچہ ہو جائے گا کیا؟ لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اپنے بچوں کو، صرف مدرسے کی تنخواہ کم ہونے کی بنا پر دین کو تم نے سستا کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں نے امامت کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے اچھے عالموں نے یہ لائن چھوڑ کر کے دوسری لائن پکڑ لی۔ جی کیوں؟ اتنا ستایا اور بالکل یوں سمجھ لے اتنا پریشان کیا، اگر اس نے زندگی گزاری بھی تو بچوں سے کہہ جاتا کہ اس لائن میں مت رہنا۔ یہ عالم ہو چکا۔ حضرت بات ایسی، ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے یہاں چور ہو، چور، تو چور کی کیا اسے تم انعام دو گے؟ چور کو بلا کے ناشتہ کراؤ گے؟ ارے بولو، نہیں، انعام دو گے کیا؟ تمہاری شادی ہوتی ہے، شادی کو لے لو، تمہاری شادی میں جوتے چپل نہیں چرے کیا؟ کیا بات، بولو نا، جوتے چپل چرے نہیں چرے تو وہ بھی تو چوری ہے۔ چوری ہے، کیوں دیتے ہو 10,000؟ ایسی چوری جو سینہ چوری ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، بچی چرا کے لے گئی، مانگ رہی ہے یا مانگ رہا 10,000؟ یہ بولا 8، دولہا میاں بولے 8، ادھر سے بوڑھے چچا میاں آئے، کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے جھگڑا ہے۔ بولے رہے ایسا کرو 9 پہ فیصلہ کرو، یہ تو ان کا حق ہے 2۔ ان چچا میاں سے بڈھن سے پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا بات ہے، چور اور چورنی کا معلوم ہے سزا کیا اس کی، اور تم کہہ رہے ہو یہ حق ہے ان کا۔ ابا آ گیا، ابا بولے نہیں، بیٹے کی شادی میں دل کھول کے خرچہ کروں گا، خوشی ہے خوشی، لے 10,000 دے دیے، چور کو 10,000، چور کو 10,000، چورنی کو 10,000۔ دلہن بٹھا کے کار میں چلے، بچوں نے کار روک لی، تم نے فون کیا تھانے کو، آ جاؤ، اگروادیوں نے کار گھیر لی۔ فون کیا کہ کبھی 10,000 کی ڈیمانڈ، 10,000 لیں گے جی، بہت پھر وہی جھگڑا، بولے 9 میں نپٹاؤ، ان کا حق ہے۔ پھر دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے 10 پورے، اب وہیں پہ نکاح کا میٹر آ جاتا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، نکاح پڑھایا گیا، بولو امام صاحب اپنے بولو، امام صاحب بولے 10,000، بس دولہا کا ابا بگڑ گیا، بلاؤ مسجد کے صدر کو، سیکریٹری کو، امام بیکار ہے، نکالو اس کو، نکالو، ہٹاؤ، امامت ختم۔ 10,000 روپے جی، چور چورنی کو دے رہے ہو، اگروادیوں کو دے رہے ہو، ڈکیتوں کو دے رہے ہو، جبکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر دینا تھا تو 5,000 بیٹے کے نام سے صدقہ کر دیتے۔ نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤ مصیبتوں کو ٹال دیتے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ امام نے اگر 10 مانگ لیے، اس کی امامت خطرے میں۔ صدر اور سیکریٹری کو فون کر دیا، بلاؤ، امام کے دماغ خراب ہے، یہ امام رہنے کا نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیسا امام؟ صدر تو ویسے ہی چندے سے بناتا، وہ بھی نکال کے چھوڑے گا ورنہ اس کی صدارت خطرے میں۔ جی، کب تک نکالو گے؟ حشر کے میدان میں تمہیں نکالا جائے گا۔ جی، ارے جہاں خرچ کرنا چاہیے، جی، کیا بات، دین کو سستا مت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے اسے اس وجہ سے پڑھانا چھوڑ، بیچارے غریبوں کے بچے، تمہارے بچے اسکول میں 5,000 کی فیس دے سکتے ہیں اور مدرسے میں 500 کی نہیں دے سکتے ہو تم۔ جی، مدرسے میں نہیں پڑھا پاتے ہو۔ یہ تو حضور سید شاہد علی میاں صاحب کا، ان لوگوں کا فیضان ہے، ماشاءاللہ، یہ قاری خلیل، سب لوگ، مولانا سعید رجپوری، نور الدین منظر، سب لوگ یہی کے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، سب نے انہی سادات اکرام کے ٹکڑے کھائے جو فیضان بھی ملا اور علم بھی ملا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ، میں ایک بات آئی تھی چور کی تو میں نے بتا دی، نظریہ تو دیکھو کیا ہو گیا، بڑی ہنسی خوش، ابا کہہ رہا نہیں 10 ہی دیں گے 10 ہی، اور جب امام کا آیا تو امامت ختم، ختم۔
समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, टाइम हो गया, मुझे 1 घंटे से कम ही कम दिया था। एक बात और सुन लो, एक बात और सुनो जी। हिंदुस्तान का बहुत कीमती अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के एतबार से नायाब शायर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह असद इकबाल जिनका नाम है, और आले रसूल, फिर हुजूर ये सैयदजादे सब बैठे जलवागर हमारे इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह, इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन मालूम है? कौन? मेरी बहनें बैठी हैं मगर बताऊंगा फिर भी, जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो। अल्लाह। गलत नजर का मतलब समझ रहे हो? जो बेटा माँ के साथ जिना करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? अब मैं गलत नजर रखने को बोलूं तो बात पूरी समझोगे? बोलो, समझोगे ना? वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है? तुमने कभी देखा ऐसा? 5% लोग हो गए। अब कौन है वो? जरा हदीसें पढ़ा करो, सुना करो। तुम्हें कहाँ फुर्सत? अगर टाइम मिला ना तो मोबाइल पे लग गया। 3 भाई दस्तरखान पे बैठे हुए एक दूसरे की खैर और खबर नहीं ले रहे हैं। निवाले लुक़मे जो थे खाली दस्तरखान पे रगड़े जा रहे हैं, कभी प्याली में तो कभी बाहर, मगर मोबाइल पे लगा पड़ा है। मोबाइल पे पोर हुए घिसलिए है। अब जाता है वहां कोटा लेने, सामान लेने, तो फिंगर नहीं आ रहा है फिंगर निशान नहीं, घिसलिए। जरा सोचने की बात, पागल। 3 भाई एक दूसरे की खैर और खबर नहीं। तुम्हें कहाँ फुर्सत? वो छोटे छोटे वो लड़के ना, वो क्लिप जो बना रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्टा और गालियां, यार कैसे हैं वो लोग? और तुम सुन रहे हो, उन्हें हंस रहे हो। सुनना है तो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, बहुत अच्छा। उलमा की, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो। जी, सुन्नी उलमा की, ये भी बड़ा मसला है। समझ में आ रही बात? अब इसको सही इस्तेमाल करो। जब तुम्हारे पास आ गया तो सही इस्तेमाल करो। और लड़कियों के लिए तो अब भी मैं कहूंगा कि जहर है। जी, लड़कियों के लिए तो मोबाइल जहर है। जवान लड़की को मोबाइल, कुंवारी लड़की को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जुमला गलत हो जाएगा, किसी की लड़की अगर ऐसी हो जिसका अलग से कोई रिश्तेदार है, तुमने बात करने दे दिया, तो तुम मुझे बताओ। जी, लड़की को मोबाइल की जरूरत नहीं। ये जो आज शादियों में ना सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी जी, गमले के बराबर में खड़े, एक गिर गई गमले पे, गमला बाद में टूटा, कूला पहले टूटा। मतलब लचते लचते टेढ़ी होते होते पीछे को हटते हटते टकरा के गिर गई। जरा सोचने की बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहन्नम की आग से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी का सर ढकने नहीं आएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप अपने अपने घर को सुधार ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। जी, कौन है वो बेटा जो माँ के साथ जिना करने जैसा है? माज़अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा। मैं बताता हूं, सुनो। 5% लोग कौन है? सूद और ब्याज का नाम सुना? जी, बोलो, सूद और ब्याज। प्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज। कुछ लोग दिल्ली जाते कमाने, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं। बोले कमाई बहुत अच्छी चल रही है। वो सटोड़िए मियाँ को पकड़े फिर रहा है पीछे पीछे, मियाँ को सट्टे का नंबर बता दो। जी, और वो मियाँ भी उन्हीं सटोड़ियों से चल रहा है। बड़ी पिटाई होगी इन दोनों की कब्र में, बहुत मारा जाएगा। एक दूसरे से चल रहे हैं। हाँ जी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लुकमा हराम का हमारे यहाँ से जा,
कमेटी चलती है, कमेटी। कमेटी तो जानते होगे, इधर खूब चलती है, इसलिए ये बात मैंने उठाई है। जी हाँ। 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए, अब उसकी पत्ती पड़ रही है, पत्ती थोड़ी बोली हो रही है। वो उठा रहा 1 लाख में, वो उठा रहा 90,000 में, वो उठा रहा 80,000 में, वो उठा रहा 70,000 में, बाकी 30 या 20 जो बच रहे हैं वो सब में बट रहा है। ये नाजायज और हराम, हराम है, ये सच है। ये क्या बात, ये नाजायज और हराम। बहुत अच्छा हजरत, बहुत लुक़मा अच्छा। हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल, बेशक बेशक, ताकि खून भी वैसे ही हो, जी, खून भी वैसे ही हो। और जमीन का कारोबार भी होता है। हाँ। कुछ जमीन होती है रुपए फिराओ, देहाती जबान, उसका मतलब क्या, 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ले ली 1 लाख में, 2 लाख में, 2 लाख में अगर ले ली 2 एकड़ जमीन, तो अब मैं उसे जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे वापस नहीं करेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये भी जायज नहीं, हराम है ये पक्का। हाँ, अगर कमेटी 20 लोगों ने इकट्ठे होकर के 10-10 या 5-5 हजार जमा किए और पूरे के पूरे बगैर नफा नुकसान के, जिस भाई को जरूरत है उसका काम चलवा दो, अगले महीने में दूसरे का, उसके बाद दूसरे का, ये जायज है जी, ये जायज है। और वैसे ही तुमने जमीन अगर रहन पे ली, मतलब ये 1 लाख में 2 साल को या 3 साल को 5 साल को जितने भी तय हो जाए, ये जायज है। समझ में आ रही है, ये जायज है। जो नाजायज शक्ति वो मैंने बता दी। हराम का लुकमा खाने वालों, अब जरा सुनो, जो ब्याज और सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे रुपया और ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, अब जरा उसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं, नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये, सारे हिस्से रखे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ ज़िना करना। अल्लाह, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह तो सब लोग हाथ उठाओ, अल्लाह, हाथ उठाओ और पक्के सच्चे दिल से तौबा करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कोई अगर रस्मन उठाता हो तो ना उठाए, मगर उससे भी एक मर्तबा कहूंगा, दिल को अपने पिघला ले और ये सैयदादों की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ले। इंशाअल्लाह आज के बाद ना तो झूठ बोलेंगे, आज के बाद ना गीबत करेंगे, आज के बाद ना हराम का लुकमा खाएंगे, ना किसी को सताएंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता दूं, फिर शायर इस्लाम। क्या बात हजरत, कितने लोग मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते, जब उनकी औलाद से इतना प्यार करते तो दादा से हमारे कितना प्यार होगा। जी माशाअल्लाह, समझ में आ रही बात। मगर तुम्हारा प्यार मैं देखना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हजरत जो शराब पीते हैं जी, अगर तुम्हें किसी को पेशाब पिलाया जाए तो पियोगे? बोलो, नाश्ते में या खाने में किसी टाइम पियोगे क्या? तो बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं पियोगे भाई? इसलिए नहीं पियोगे कि वो नापाक जी, नापाक। आला हजरत भी लिखते हैं 25वीं जिल्द में, और बाज नहीं बल्कि अक्सर फुकहा भी इसी तरफ गए। अक्सर फुकहा ने यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक। जी बेशक। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब के लिए धुलना जरूरी होता है, तो ऐसे ही 1 दरहम से ज्यादा अगर शराब लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है। जी, जब पेशाब तुम नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो, तो फिर जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उस मुंह से तुम शराब कैसे पी लेते हो? अल्लाह,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. ہاں بیٹا اب تمہیں کون سا اتنا بڑا کام ہو گیا تم چل دیے؟ تو 4 لوگ جاؤ گے ڈیزل دیکھنے، ایک ڈالے 3 میں جماعت ہو جاتی ہے. جی ہاں لیکن توجہ رکھو. اچھا یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ رکھو ذرا. بہت اچھا پیغام ہے حضرت. جواب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار قرآن پاک کی آیت ہے. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے. جی کنز الایمان پڑھتے ہو؟ پھر میں وہی کہہ دوں گا. کنز الایمان تم تو نام سن کے بھی یہ سوچ رہا ہو یار یہ ہے کیا. جی تم پڑھتے ہو گے؟ اگر تھوڑا ٹائم ملتا نا تو سیاستیں لڑا رہے ہیں. اب تو مطلب نہ دماغ ہے نہ کچھ ہے اور بڑا اونچا سیاسی ہے صاحب. جی جتنا جھوٹ بول لے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور بس یہ سمجھ رہا میں کامیاب. شیطان تھپکور تھا کہتا واہ تو بڑا کامیاب ہے، مگر وہ کامیاب نہیں. شان نزول میں واقعہ لکھا ہے. اگر حضرت علی سے پکی سچی محبت ہے تو آج کے بعد کوئی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. انشاءاللہ. دیکھ لینا دوسرے سپارے کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. اس کے تحت لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا شراب کے تعلق سے، کہا اگر کہیں تالاب ہو، جی سمجھے، اس تالاب میں پانی تو ہو گئی، شراب کے چند قطرے پڑ جائیں. اللہ. شراب کے چند قطرے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ مولا کائنات حضرت علی. اللہ سیدوں کے دادا حضرت علی. سبحان اللہ بولو نا. فرماتے ہیں اگر تالاب میں شراب کے چند قطرے پڑ جائیں. اب ایک موسم ایسا تالاب خشک بھی ہوتا ہے اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے، مطلب جم آئے. سمجھ گئے؟ اس زمین میں گھاس اگ آئے. اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں چر لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں. حضرت علی اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، علی وہ ہے کہ اب ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک بات اور صاف کر دو کیونکہ مولوی آدمی ہوں، بات پوری کر دیتا ہوں. جی یہ تقویٰ تھا تقویٰ. جی اگر مان لو کسی تالاب میں، اب مسئلہ سنو جی مان لو کسی تالاب میں شراب پڑی جائے پھر وہ خشک ہو جائے، گھاس جمائے، کسی کی گائے بھینس وغیرہ اگر چر لے اس کو تو کیا اس کا دودھ حرام ہوگا؟ نہیں، جائز ہے اس کا دودھ. مگر یہ تو میں نے فتویٰ بتا دیا. حضرت علی کا تقویٰ تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں، تمہیں ہو سکتا ہے جب شراب اگر منہ پہ آئے نا تو تمہیں حضرت علی یاد آ جائے اور تمہیں یہ جلسہ یاد آ جائے. یہ آقا علی فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا اگر کنویں کے اندر شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں اور اس کنویں پہ مینار کھڑا کر دیا جائے، علی کو پھر کھڑا کیا جائے، علی اذان پڑھو تو علی اس مینار پہ کھڑے ہو کر کے اذان نہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ مولا کائنات حضرت ہے. سبحان اور اللہ. تم حضرت علی کے چاہنے والے جی گٹر 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 بیئر پی رہے ہیں بیئر، بس جم جا رہا جم اور نشے کے کیپسول پتہ نہیں کون کون سا نشہ چلے، باڈی بن جائے باڈی. جو ماں کی خدمت میں نہ لگے باڈی، باپ کی خدمت میں نہ لگے، اللہ کی عبادت میں نہ لگے، ذکر و اذکار میں نہ لگے، کسی کے کام نہ آئے تو ایسی باڈی جہنم قبر کے کیڑے اور سانپ کی غذا بنی. جی بے شک. شرابیوں کی غذا. اور سن لو میری بات ختم. اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے اس کو، جہنم میں ان شرابیوں کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، بہت پیاس مانگیں گے پانی پانی پانی. ان کو پلایا کیا جائے گا
وہ بھی سن لے. پلایا کیا جائے؟ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں مرد عورتیں، ان کی شرمگاہیں سڑ جائیں گے. اشارہ سمجھ لو میرا، ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی. ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو، ان کے پیٹ مٹکے جیسے ہو جائیں گے. تو انہیں پیشاب اتنی زور سے لگے، وہ جب پیشاب کریں گے نا، وہی لوگ جن پہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ پیشاب کریں گے جہنمی ہوں گے. جہنم میں پیشاب کریں گے تو اس پیشاب کے ساتھ پیشاب بھی ہوگا، خون پیپ کچلو میل، وہ پیشاب کے ساتھ. اور جہنم کی کالی آگ ہے، کالی، اس میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک گڑھے میں جا کر کے جمع ہوگی. ایک گڑھے میں جا کر کے جمع ہوگی. اللہ، جب ان شرابیوں کو پیاس لگے گی تو اسی گڑھے کا وہی خون پیپ کچلا وہی پانی پلایا جائے گا. بولو یا اللہ میری توبہ، بولو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ، آج کے بعد کوئی شراب پیے گا نہیں، آج کے بعد کوئی نشہ کرے گا نہیں، آج کے بعد کوئی کسی کو ستائے گا. معاف کرنا، وقت تھوڑا زیادہ لے لیا میں نے، حالانکہ تقریر 1 گھنٹے سے کم وقت میں ہوتی نہیں. جی ہاں، نہیں ہوتی تقریر نہیں ہو پاتی. آدمی سوچتا کہ کیا کرے، اس لیے میں نے یہ بیچ کی باتیں اٹھا کر کے آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ترتیب سے انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. بڑے خوش قسمت ہو، ان سیدوں کا دیدار کر رہے ہو یار، جو جس کے بچوں سے محبت اور پیار کرتا. اور ہماری زندگی اس لیے کہ ہم آقا کو راضی کریں، نبی کو. تو نبی تو تمہارے بچوں سے اگر کوئی محبت کرے تم راضی نہیں ہوگے. تو جو نبی کے بچوں سے محبت اور پیار کرتا نبی اس سے خود بخود راضی ہوتے. اللہ ان سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، میرے بھی علم عمل میں برکت عطا فرمائے. میں ناز شریف کیسے پڑھتا ہوں، بڑے بڑے شاعر، اور پھر ایسا ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر. بڑھیا پھانس دیا. چلیے، پتہ نہیں کس دل سے کہا. جی ہاں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، پھر کیا اچھا ہے؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. کون کہتا ہے، سبحان اللہ، اب اتنی اچھی آواز بھی نہیں ہے میری. بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. سادات کرام کا فیضان ہے، ماشاءاللہ، بڑی محبت کرتے ہو فیضی میں. آپ سے بھی اچھی آواز ہے آپ کی. جی ماشاءاللہ. اور پھر ناظم جہاں بیٹھا ہوا نمک مرچ لگانے کے لیے تو الحمدللہ پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. سبحان اللہ. بولو یا رسول اللہ. دیکھو ابھی بتایا تھا میں نے ابھی، اور اتنی جلدی بھول گئی. ماشاءاللہ، آپ کی آواز کی مستی میں مست ہوئے ہیں. بہت اچھا. الحمدللہ. یہ عشق ایسی چیز ہے نا، آدمی بھول جاتا ہے. سید صاحب نے رہنمائی کر دی. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کون کہتا لکھ دو، اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھ دو بہت. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. بہت اچھا بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا سے حساب. زندہ باد. موت آ جائے اگر
واہ واہ یا غوث المدد زندہ باد. ارے وہیں سے واٹس اپ کر دیتے. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو آمین آمین. موت آ جائے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. آخری شعر پڑھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر تھوڑا چٹپٹا جی مگر زبان ہوٹل پہ مت پھیرو. جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی تحریر جس کی تقریر سے جی توہین رسالت ہووے، جس کی تحریر ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.